السلام علیکم اردو نیٹ ورک چینل پہ خوش آمدید پیش خدمت ہے۔ سینکڑوں فٹ گہرے پانی پر تیرتی یہ قبر آخر کس کی ہے اور یہ ڈوبتی کیوں نہیں؟ ایک مشہور اور خوبصورت جھیل جس کا نام کینجھر جھیل ہے، اپنی دلکش خوبصورتی اور شیشے کی طرح چمکتے پانی کے باعث اپنی مثال اب ہے۔ اس جھیل کے بالکل درمیان میں ایک مقبرہ بنا ہوا ہے جو کہ کسی عظیم فن کا شاہکار معلوم ہوتا ہے۔ روزانہ ہزاروں سیاح اس کو دیکھنے جاتے ہیں، مگر اس کی حقیقت سے ہر کوئی واقف نہیں ہے، شاید اب بھی نہ ہو۔ محبت کی داستانیں تو آپ نے ضرور سنی ہوں گی، اور محبت کا امیری غریبی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی بات کی گواہی یہ لوگ داستان دیتی ہے۔ 14ویں صدی میں ٹھٹہ کا بادشاہ جام تماچی کینجھر جھیل کی سیر کو گیا تھا۔ جھیل کے اطراف میں مچھیروں کی بستی آباد تھی، وہاں مچھیروں کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ جام تماچی جب اس جھیل کی سیر کر رہا تھا تو اسے ایک مچھیرے کی خوبصورت بیٹی نوری سے محبت ہو گئی، اور پہلی دفعہ ایک بادشاہ نے غریب مچھیرے کے گھر بیٹی کا رشتہ مانگ لیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ نوری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا حسن 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا، جو دیکھتا تھا اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ مگر شادی کے وقت نوری کو اس بات کا علم نہ تھا کہ بادشاہ کی بقیہ 7 بیگمات اور بھی ہیں۔ نوری شادی کے بعد بادشاہ کے محل میں رانی بن کر گئی تو محل کے نوکروں نے بھی اس کو ملکہ کا درجہ دینے کی نفی کر دی، کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن بادشاہ نے نوری کو نہ صرف اپنے محل میں عزت سے نوازا، بلکہ پورے ٹھٹہ میں نوری کی عزت پورے شاہ و جلال کے ساتھ کروائی گئی۔ جام تماچی کی 7 ملکائیں تھیں، اور کوئی بھی نوری کے حسن کے برابر نہ تھی، اور اسی بات سے تمام رانیوں نے نوری کے لیے اپنے دل میں حسد رکھنا شروع کر دیا۔ نوری صاف دل کی مالک تھی، اس کے لیے تمام نوکر اور درباری برابر تھے۔ بادشاہ کی 7 ملکائیں نوری کے خلاف سازشیں کرتی رہتی اور بادشاہ کے کان بھرتی رہتی، مگر بادشاہ اپنی محبت پر قائم تھا، اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ لیکن ایک روز درباریوں اور رانیوں نے بادشاہ کو بہکا دیا کہ نوری لکڑی کے بکس میں زیورات بھر کر اپنے بھائی کو ہر تیسرے دن دیتی ہے۔ بادشاہ نے جب واقعے کی کھوج لگائی تو معلوم ہوا کہ نوری کو شاہی کھانے نہیں پسند تھے، کیونکہ وہ مچھلی اور اس کے کانٹے کھاتی رہی تھی، اور بکس میں صرف مچھلی اور اس کے کانٹے آتے ہیں۔ اس کے گھر سے بھائی کے ہمراہ یہ وہ موقع تھا کہ جب نوری کی محبت سے بادشاہ کا دل سرشار ہو گیا، اور نوری دنیا کی ایک خوش نصیب ملکہ بن گئی۔ لیکن افسوس، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نوری کی موت جام تماچی کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ اس غم سے بادشاہ ٹوٹ چکا تھا، اور اس کی یاد میں بادشاہ نے کینجھر جھیل کے بالکل درمیان میں نوری کا مقبرہ بنوایا اور اپنی زندگی کی آخری لمحات اسی مقبرے پر گزارے۔ یوں اس مقبرے کا نام نوری جام تماچی کہلایا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مقبرہ اس شاندار فن تعمیر کی مثال اب ہے، جو پانی پر بنا ہوا ہے اور کبھی ڈوبتا نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک قبر نہیں بلکہ پورا مقبرہ ہے جو عمارت کی مانند پکا تعمیر کروایا گیا ہے۔ اپنے قیام سے آج تک وہ اسی جگہ پر موجود ہے۔ اس لوک داستان کی تفصیل تاریخ کی پرانی کتابوں میں موجود ہے، اور اس رومانوی داستان کی محبت کا اعتراف شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بھی اپنے کلام میں بارہا فرمایا۔